قال الله تبارك وتعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارے معاشرے کا ایک بدترین مرض جو فتنہ و فساد کا سبب بنتا ہے، جس سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، نفرتیں، عداوتیں، بغض جنم لیتی ہے، وہ ہے بدگمانی۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر بدگمانی کی ممانعت کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر مختصر وقت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، بدگمانی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، غلط سوچ رکھنا، یہ ایک معاشرتی بدترین برائی ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے رشتہ داریاں آپس میں ٹوٹ جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، جو محبت رشتہ داروں میں آپس میں رہتی ہے، دوستوں میں رہتی ہے، وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے، تعلقات میں بگاڑ آتا ہے، اور اس بدگمانی کی وجہ سے کئی بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے جاسوسی، حسد، غیبتیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، الزام لگانا، بے عزت کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ شریعت میں بدگمانی سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو انسان دوسروں کے بارے میں ہمیشہ ان کے ظاہری سنی سنائی باتیں دیکھ کر یا سن کر برا گمان کرنے لگتا ہے۔ شریعت نے حسن ظن کی تعلیم دی۔ حسن ظن بدگمانی کا اپوزٹ لفظ، اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی پر الزام لگائے، کسی بھائی کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دیا، تو سننے والے کا کام ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے جا کر معاملے کو واضح کر دیں، پوچھ لیں کہ آپ کے بارے میں نے ایسا سنا، کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے؟ اس کے بعد کوئی رائے قائم کرے۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا۔ مجرم بننے سے پہلے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے،
پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی کو بدنام لمحوں میں کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کے بارے میں بری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ واقعی وہ برا ہے یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو کوئی چیز نہیں نکلتی۔ تو یہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان میں بگاڑ، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایسی چیزیں عام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ لوگ اس کی عبادت کرے، اس کی بات مانے، مایوس ہو گیا، لیکن شیطان لوگوں کو آپس میں لڑانے، بگاڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ہم اس شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ جب چار لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، چاہے مسجد ہو، گھر ہو، دعوتیں ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی عادت یہ رہتی ہے کہ چار لوگوں میں پانچواں جو نہیں رہتا اس کے بارے میں برائی کرتے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ آ جاتا ہے، اس میں سے تیسرا چلے جاتا تو پھر وہ چار مل کر اس تیسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی صرف خواتین میں رہتی ہے، نہیں، بلکہ مردوں کے اندر بھی یہ بیماری موجود رہتی ہے۔ اسی لیے چاہے مرد ہو یا عورت، کسی کے بارے میں الزام لگانے، اس پر برا گمان کرنے، اس کو بدنام کرنے، اس کی برائیاں عام کرنے، اس کی ٹوہ میں لگنے، اس کی باتیں سننے، ایسی تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگر کسی کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں، چھپ کر سننا یہ بھی ایک معاشرے کی بدترین برائی ہے۔ بعض کے پاس عادت رہتی کہ کیا ہو رہا، کہاں کیا ہو رہا، کہاں کیا بات ہو رہی، ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی فکر نہیں رہتی، دوسروں کے گھروں کی، دوسروں کے خاندان کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے بعض کو، کیونکہ وہ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کوئی اگر کسی کی بات چھپ کر سنتا ہے، جبکہ جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات دوسرے سنیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا، دھات پگھلا کر ڈالے گا، یہ سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو ایسی بدترین برائیوں سے بچاتے رہیں۔ اور معاف کرنا، رمضان المبارک قریب ہے، ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کھانے پینے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن یہ بدگمانیوں کی جو بیماری ہے یہ برابر چلتے رہتی ہے۔ روزے کی حالت میں افطار کے وقت، سحر کے وقت، عبادتوں کے وقت بچنا چاہیے اس سے، کیونکہ فتنہ و فساد جنم لیتا ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس کے پیچھے کئی برائیاں لگ کر آتی ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی بدگمانی سے حسد پیدا ہوتا ہے، اسی بدگمانی سے غیبتیں لوگ کرتے ہیں، یہ تمام کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ شریعت نے منع کیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ ہمیشہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔
کیا جا رہا اچھا سوچے تو، برا سوچ کر کیا کر لیں گے؟ سزا دینے کا اختیار آپ کو نہیں، آپ اپنی فکر کیجئے۔ ہمارے معاشرے کو اسی بدترین برائیوں سے بچانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہی معاملہ صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر اپنی قوم میں آتے۔ چونکہ ان کی جو قوم تھی وہ کھیتی باڑی کرنے والی تھی، محنت مزدوری کرنے والی قوم تھی، آ کر پھر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کی عشاء کی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیے۔ ان میں ایک صحابی نماز توڑ کر الگ سے نماز پڑھ کر چلے گئے۔ لوگوں نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ فلاں صاحب یہ حرکت کیے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وہ تو منافق ہے، یہ زبان سے نکل گیا۔ یہ بات وہ صحابی تک پہنچ گئی، وہ صحابی جس کے بارے میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت مزدوری کرنے والے ہیں، دن بھر اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات میں بڑی تھکان محسوس ہوتی ہے، لیکن معاذ رضی اللہ عنہ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے سے نہیں ہوتا تھکان کی وجہ سے۔ پھر وہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دیے، میں الگ سے نماز پڑھ لیا، چونکہ میں تھکے ہوا تھا، پتہ نہیں ان کی نماز کب تک چلتی۔ لیکن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بارے میں یہ الزام لگا دیا کہ میں منافق ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو کچھ نہیں بولے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے افتانون انتا، 3 بار بولے اے معاذ کیا تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو معاشرے میں، عبادت کے نام پر فتنہ کرنا چاہتے ہو؟ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے۔ اس کے بعد فرمائے اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، اے معاذ چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھاؤ، کیونکہ لوگوں کی حالت، لوگوں کی کیفیت دیکھو، لوگوں کو فتنے کا سبب نہ بناؤ، لوگ آزمائش میں مبتلا مت کرو، جب لوگ تھکے ہوئے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھاؤ۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب میری خواہش ہوتی کہ کچھ زیادہ پڑھوں تو کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے جب کبھی فرض نماز امامت جب کرے تو زیادہ لمبی لمبی سورتیں نہ پڑھائیں، کمزوروں کا، بیماروں کا، بوڑھوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہاں جب تنہائی نماز پڑھنا ہو، تنہائی میں لمبی لمبی 1 گھنٹے کی رکعت پڑھیے، کوئی بات نہیں، یہ معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قیام اللیل جب کرتے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا قیام کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے۔ اب دیکھیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس طرح ہو گئی، اس کے بعد کبھی کسی پر بدگمانی نہیں کیے معاذ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی کسی کے بارے میں، جب کبھی کوئی کسی کے بارے میں برا کہتا فوراً دفاع کرتی ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے
کوئی اگر کسی مسجد کے امام کے بارے میں، مؤذن کے بارے میں، خادم کے بارے میں، ذمہ دار کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی خاندان کے اہم شخص کے بارے میں کچھ الزام لگا دیتا ہے، اگر واقع وہ الزام کے لائق نہیں ہے تو دفاع کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہو گئی دیکھیے، جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ شریک نہیں ہوئے، اس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک صحابی موجود نہیں تھے، 3 صحابی نہیں تھے، اس میں کعب بن مالک بھی نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئے؟ مختلف رائے دیے، ان میں بعض نے کہا تکبر و غرور کی وجہ سے، دولت کے نشے کی وجہ سے، آرام پسندی کی وجہ سے نہیں آئے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسی باتیں مت کہو، ممکن ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، ایمان تو ان کا اچھا ہے، مضبوط ہے، کسی مجبوری تھی ہوں گی، ایسی باتیں مت کہو، ایسا الزام مت لگاؤ۔ فوراً معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے ہوں گے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر جب کبھی 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کہنے کے بجائے مستقبل کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، صحابہ کے واقعات کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ الغرض وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، آئندہ انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ تمام کو بدگمانی اور اس جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الحمدللہ دیکھیے مسجد کا کام مکمل ہو چکا ہے اور خواتین میں بھی، خواتین کی حصے سیکشن کا بھی کام الحمدللہ پورا ہو چکا ہے، بہترین قالین بچھی ہوئی ہے۔ ہماری جو بہن قالین کا انتظام کیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی ان کے اس انفاق کو قبول فرما، ان کے مسائل کو حل کر دے، ان کے جتنے پریشانیاں ہیں الہی اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے۔ یہاں پر بھی اس مسجد میں، اس مسجد کے کام میں جو جو شریک ہوئے، جو جو خدمت کیے، الہی جو وقت لگائے، جو پیسہ لگائے، جو محنت کیے، تو نیتوں کو جاننے والا ہے، اخلاص کی نیت سے مالا مال کر الہی ان کے اس کار خیر کو قبول فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، الہی آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھ، الہی ہم تمام کو فتنہ پروروں کے فتنوں سے محفوظ رکھ، الہی اسلام کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہی جو مسلمانوں پر اسلام کے نام پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے لیے کافی ہو جا، الہی ہمارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، اس جوادی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما، سکون عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے بھائی جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جن جن کی جو جو جائز تمنائیں مرادیں ہیں، الہی دلوں کی حالت کو تو جاننے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا